السلام علیکم۔ اگر آپ کو یاد ہو جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور جسٹس فائز عیسیٰ جو اس وقت سپریم کورٹ کے ممبر تھے، ان کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس داخل ہوا تھا۔ میں نے اس ریفرنس کو دیکھنے کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ میں اس ریفرنس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ جس طرح وہ ریفرنس تیار کیا گیا تھا، جس طرح اس کے شواہد جمع کیے گئے، اس کے بارے میں بہت سے سوالات تھے، اور میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کو ایک اہم ادارے کے ایک رکن کے خلاف اس طرح کا ریفرنس ثبوتوں کے غیر موجودگی میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے ثبوت جن کی کوئی تردید نہ کر سکے، جب تک ایسے ثبوت موجود نہ ہو آپ کے پاس، اس قسم کا ریفرنس داخل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور بعد میں تو خان صاحب نے خود بھی یہ مان لیا کہ وہ ریفرنس جو تھا جسٹس فائز کے خلاف وہ غلط تھا۔ لیکن جس وقت میں نے اس ریفرنس کے خلاف آواز اٹھائی، اسی وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جسٹس فائز کو مسیحا نہیں سمجھتا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو امیدیں تھیں جسٹس فائز سے کہ وہ جمہوریت اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی دوران جسٹس فائز عیسیٰ پارلیمان گئے تھے اور انہوں نے وہاں ایک تقریر کی تھی۔ اس وقت ہی میں نے یہ کہا تھا کہ جو تینوں ادارے ہیں ان کے درمیان ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے، اس دیوار کو اور پردے کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کو پارلیمان میں جا کے خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ان کا مقام نہیں تھا، نہ وہ جگہ ان کے لیے مناسب تھی، اس لیے کہ بہت سے معاملات میں آپ کو حکومت اور لیجسلیچر اور بیوروکریسی ان کے خلاف فیصلے کرنے پڑتے ہیں قانون کے مطابق، اس لیے ان کے ساتھ آپ کو ایک پردہ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں امریکہ میں بھی جب اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ہوتا ہے اور سارے 9 کے 9 جسٹس وہاں موجود ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، تو ان کو یہ پروٹوکول ہے کہ وہ کوئی تاثر بھی نہیں دیتے، نہ وہ تالی بجاتے ہیں، نہ اپنے چہرے سے، نہ اپنے جسمانی بدن بولی جسے کہتے ہیں اردو میں، اس سے کوئی ایسا تاثر دیتے ہیں کہ وہ تقریر کو پسند کر رہے ہیں یا ناپسند کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک پردہ رکھنا ضروری ہے، ایک دیوار رکھنی ضروری ہے ان 3 ستونوں کے درمیان کسی بھی ملک کے۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ اختلاف کیا جسٹس فائز صاحب کی کچھ چیزوں سے۔ ایک اور بات جس پر میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسیحا نہیں ہوں گے، وہ یہ کہ اسی دوران سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے خلاف ایک ریفرنس کی سماعت شروع کی اور اس میں جسٹس فائز صاحب کو بھی شامل کیا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی، اور وہ جو ریفرنس تھا وہ عوام اور سویلین کی جو حقوق ہیں اس کے بارے میں تھا، لیکن جسٹس فائز نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اس سے معذرت کر لی اور اس میں ریفرنس میں شریک نہ ہوئے اس کی سماعت میں۔ اور اس کے بعد جب وہ خود چیف جسٹس بنے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ٹی وی پر اپنی نشریات کریں گے سپریم کورٹ کی، اس سے ہی میں نے اختلاف کیا تھا۔ میں نے کہا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں عدالت میں جس سے عدلیہ کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، وہ کم ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے اب آج کل، کیونکہ جو بینچ کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اس پہ طرح طرح کی چیزیں عکس کر رہے ہیں، حالانکہ شاید حقیقت کچھ بھی نہ ہو اس میں، لیکن وہ تاثرات دیکھ کے، وہ الفاظ دیکھ کے ہر کوئی اپنے تبصرے کر رہا ہے، اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ ججوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ اس کے بعد جب جنوری میں پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کی سماعت ہوئی اور وہ سماعت میں نے دیکھی، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جسٹس صاحب کو یہ چاہیے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ کیا تمام پارٹیوں میں انٹرا پارٹی الیکشن صحیح ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور اگر ساری پارٹیوں میں الیکشن صحیح نہیں ہوئے، مثال کے طور پہ پچھلے دنوں نواز شریف صاحب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، کس نے ووٹ ڈالے، کون الیکشن کمیشن تھا، کیا آئین کہتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اس وقت بھی میری یہ درخواست تھی جسٹس فائز سے، اور میں نے بہت سے لوگوں کے ذریعے یہ پیغام ان تک پہنچانے کی بھی کوشش کی کہ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ جب الیکشن کمیشن اور پاکستان کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر، تو باقیوں کا بھی پوچھیں، اور اگر باقیوں نے بھی الیکشن صحیح نہیں کیا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو مہلت دی جائے
اور الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے. لیکن جسٹس صاحب نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جسٹس منیر کے فیصلے سے بھی زیادہ اس کے نتائج خراب نکلے. یعنی کہ نظریہ ضرورت کو استعمال کیا انہوں نے اور پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا. لیکن عوام نے یہ ثابت کیا کہ جس کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کے پاس کوئی بھی نشان ہو وہ اسے ووٹ دینے کے لیے نکلتے ہیں اور اسے ووٹ دیتے ہیں. اب آج جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی بنیادی وجہ جسٹس فائز عیسیٰ کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے بلے کا نشان لے کر کیا اور اس سے تمام خرابی پیدا ہوئی. اور اس بلے کے نشان کا جو ریویو ہے مجھے امید ہے کہ اس میں اپنے اس فیصلے کو وہ درست کرنے کی کوشش کریں گے. میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں جج صاحب سے جن کے پاس منصب ہے, جن کے پاس عہدہ ہے, جن کے پاس اختیار ہے, فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے. یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ ملک کو کس طرف لے جاتے ہیں. لیکن آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ کہ سب کو برابر اور مساوی طرح سے لینا چاہیے اور ان سے برتاؤ کرنا چاہیے. اب یہ جو خواتین کی سیٹوں کا مسئلہ ہے اس میں آپ کے سامنے دو قوانین ہیں. ایک ہے الیکشن کا قانون معذرت چاہتا ہوں اور ایک ہے پاکستان کا آئین. دنیا بھر میں یہ قانونی روایت ہے کہ جہاں بھی دو قوانین میں اختلاف ہو وہاں آئین سپریم ہے. یعنی کہ اگر الیکشن کا جو قانون ہے اس میں کوئی ایسی بات ہے جو کہ آئین کے کسی آرٹیکل سے متصادم ہے تو آئین کو جو ہے سپریمیسی حاصل ہے. اور آئین کا جو آرٹیکل 51 ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پارٹیوں کو ان کی پارلیمان میں جنرل سیٹوں کے بنیاد پر ریزرو سیٹیں دی جائیں گی, یعنی خواتین کی اور نان مسلم کی. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ پارٹیوں نے الیکشن بھی لڑا ہو, کہیں یہ نہیں لکھا کہ لسٹ بھی جمع کرائی ہو, یعنی کہ یہ نہیں لکھا کہ اگر لسٹ نہیں ہے تو انہیں سیٹیں نہیں مل سکتی. تو اس آرٹیکل 51 کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس اب موقع ہے, سپریم کے پاس, کورٹ کے پاس یہ موقع ہے کہ آئین کو مقدم رکھتے ہوئے ریزرو سیٹ کا فیصلہ کریں. چند دنوں میں فیصلہ آنے والا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ سیاسی عدم استحکام اس سے بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے. لیکن جب تک قانون کی, آئین کی پاسداری نہیں ہوگی اس وقت تک ملک میں سیاسی, سماجی اور معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور سپریم کورٹ کی یہ ناکامی ہے کہ 75 سال میں وہ قوم کو یہ اعتماد نہیں دے سکے کہ جو سپریم کورٹ کا ادارہ ہے, جو عدلیہ ہے, وہ آئین اور قانون کو مقدم رکھتی ہے اور اپنی حدود کو سمجھتی ہے. اور جس دن یہ ہوا اس دن پاکستان ایک روشن مستقبل کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اور آخر میں جو ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھی پچھلے دنوں بجٹ آیا جس نے آپ کی اور میری کمر توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی کہ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو مزید چھوٹ پہ چھوٹ ہے اور جو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ مزید بوجھ اور دباؤ ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی ایک حزب اختلاف کی پارٹی نے, کسی ایک نے بھی بھرپور طریقے سے آواز نہیں اٹھائی. اور ایسا لگتا ہے کہ تمام پارٹیاں آئی ایم ایف کو خوش کرنا چاہتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ تمام پارٹیاں آئی ایم ایف کو اپنا مائی باپ سمجھنا چاہتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ تمام پارٹیاں چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ڈالر چاہیے اور وہ آئی ایم ایف سے ملیں گے, وہ بجٹ پر آپ کے اور میرے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. جماعت اسلامی جس کی پارلیمان میں اتنی سیٹیں نہیں ہیں, بہت ہی کم ہیں, ایک یا دو ہے میرے خیال سے, وہ 12 جولائی کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ دھرنا دیں گے اسلام آباد میں. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا, آج 10 تاریخ ہے, کہ ان کا متبادل بجٹ کیا ہے. یہ تو کہنا بہت آسان ہے نا کہ بجٹ ہمیں نامنظور ہے, آئی ایم ایف کا بجٹ نامنظور ہے, ٹیکس ہمیں نامنظور ہیں. لیکن آپ کا بجٹ کیا ہے؟ آپ نے کیا متبادل بجٹ پیش کیا؟ کیونکہ ریاست تو چلانی ہے نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ریاست نہ چلائی جائے.
تو میری جماعت اسلامی سے درخواست ہے، میں بڑی عزت کرتا ہوں حافظ نعیم کی، انہوں نے بڑی تحریکیں چلائی ہیں عوام کے حقوق کے لیے، لیکن وہ حل نہیں دے رہے، اور جب تک حل نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ کہ صرف اقتدار کے لیے پاپولزم پہ چل رہے ہیں وہ، اور پاپولزم کی سیاست سے ملک کے حالات نہیں بدلیں گے۔ تو میری جماعت اسلامی کی شورا حافظ نعیم سے یہ درخواست ہے کہ پلیز اپنا ایک متبادل بجٹ اس قوم کے سامنے پیش کریں۔ ہم جو ہماری ریفارم موومنٹ ہے فار سیکنڈ ریپبلک، ہم اپنا متبادل بجٹ انشاءاللہ پیش کریں گے چند دنوں میں۔ ہم نے تجاویز اکٹھی کر لی ہیں اور ہم چند دنوں میں ایک متبادل بجٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس کی حمایت کریں گے اس کے حق میں، کیونکہ وہ آپ کا بجٹ ہے، آپ کے حقوق کے لیے بجٹ ہے، آپ پہ بوجھ کم کرنے کا بجٹ ہے، تجاویز ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اس کی حمایت کریں گے بھرپور طریقے سے۔ اور آرٹیکل 51 جس کا میں نے ذکر کیا وہ میں کامنٹس میں اس کا ٹیکسٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شکریہ۔